أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے مسجد ہذا میں جمعہ کی عبادت کی غرض سے ہم سب کو جمع اور شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. معزز سامعین کرام، گزشتہ 3 جمعات سے ہم ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کی مبارک سیرت اور عظمت اور فضائل پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آج ہم اسی حدیث پاک کو جو ہم نے گزشتہ بار آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، بالخصوص جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے تھی، ان کی عظمت پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات فرمائے تھے، اسی گفتگو کو ہم آج اپنی تقریر کا موضوع بنا کر نسبت اور سعادات اکرام کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کیونکہ بعض ہمارے نوجوانوں نے ہم سے خواہش کی ہے کہ سعادات اکرام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت پا چکے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو اس لیے نوجوانوں کی خواہش کے مطابق اسی حدیث پاک کو ہم اپنا آج کا موضوع بناتے ہیں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب ترمذی شریف میں بیان کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ یہودی کی بیٹی ہے. تو جب انہیں پتہ چلا تو حضرت صفیہ زار و خطار رونے لگی، یہاں تک کہ انہی لمحوں میں رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقدس گھر تشریف لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت صفیہ عرض کر دی یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس لیے میں رو رہی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ سے جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں وہ سننے کے لائق ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انکی لبنۃ نبی، اے صفیہ تم ان کی باتیں سن کر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو. حضرت صفیہ کو آقا علیہ السلام فرمانے تم ایک نبی کی بیٹی ہو. وَإِنَّكَ عَمَّكِ لِنَبِيٍّ، اور تم ایک نبی کی بھتیجی ہو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لَتَحْتَ نَبِيٍّ، اور تم ایک نبی کی بیوی ہو. اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی شان سے سرفراز فرمایا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بیوی ہو اور ایک نبی کی بھتیجی ہو. حالانکہ معزز سامعین اکرام ذرا غور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کلمات فرمائے ہیں
یہ حضرت صفیہ کو بتلا رہے ہیں کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، مطلب تم حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہو، ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہو۔ روایات میں بیان کیا گیا رسول اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ ذرا غور کیجئے معزز سامعین اکرام، آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی اس کے اندر جو ایک تعلیم ملی ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کے اندر نسبت جو بیان کی ہے، وہ آقا علیہ السلام آگے کا ایک جملہ اور سماعت فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فَفِيمَا تَفْخَرُ عَلَيْكَ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پس وہ تم سے کس بات پر فخر کرتی ہے؟ تمہیں یہودی کی بیٹی کہہ رہی ہے، کس بات پر وہ اپنے آپ پر فخر کر رہی ہے؟ ہاں اگر انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ کسی صحابی کی بیٹی ہے، عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، وہ اگر صحابی کی بیٹی ہونے پر فخر کرتی ہے تو سنو، ان کا فخر کرنا تم پر اتنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی صحابی کی بیٹی ہوگی، تم ایک نبی کی بیٹی ہو۔ وہ صرف صحابی کی بیٹی ہوگی، تم ایک نبی کی بھتیجی بھی ہو۔ وہ صرف صحابی کی بیٹی ہوں گی اور تمہاری شان یہ ہے کہ ان کی طرح تم بھی ایک نبی کی بیوی ہو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حالانکہ حضرت صفیہ جس باپ سے پیدا ہوئی حقیقتاً وہ یہودی تھے، حضرت صفیہ کے دادا بھی یہودی تھے، حضرت صفیہ کے پردادا بھی یہودی تھے، سینکڑوں سال ہزاروں سال کا فاصلہ گزر گیا، کوئی مومن آپ کے آبا و اجداد میں پیدا نہیں ہوا، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بدبختو تم ان یہودیوں کو کیوں دیکھ رہے ہو، ان یہودیوں کی طرف کیوں نظر رکھتے ہو، کیوں اس ذات پر نظر نہیں رکھتے جسے اللہ نے اپنا نبی بنا کر ہارون علیہ السلام کو رتبہ عطا فرمایا تھا، اس ذات پر کیوں نظر نہیں رکھتے جنہیں اللہ نے اپنا نبی بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، حضور یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر اس میں خامی کسی کے پاس بالکل قریب میں بھی ہو تو تم خامیوں پر نظر نہ رکھو، اگر خوبی دور میں بھی رہتی ہو، حتیٰ کہ 4000 سال دور بھی اگر خوبی نظر آتی ہے تو تم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، خامیوں کا تذکرہ کسی کی نہ کرو، اور کسی کے لیے ایسے جملوں کا استعمال مت کرو جو جملے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے والے ہوں، جو جملے کسی کے دل کو اذیت پہنچانے والے ہوں، ٹھیس پہنچانے والے ہوں، ایسے جملوں کا استعمال نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، تو اب یہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت صفیہ کو یہ بیان کر رہے ہیں حفصہ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ وہ صحابی کی بیٹی ہے، تو پھر ان کو اگر اس بات پر فخر ہے تو ان سے زیادہ فخر تم کو ہونا چاہیے۔ اگر ان کو اس بات کی فضیلت حاصل ہے کہ وہ صحابی کی بیٹی ہے تو پھر تم کو زیادہ فضیلت حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ تم کسی نبی کی بیٹی ہے، کیونکہ تم کسی نبی کی بھتیجی ہے۔ معزز سامعین کرام، پتہ کیا چلا؟ صحابی کی بیٹی پر نبی کی بیٹی کو زیادہ فضیلت ہے، صحابی کی بیٹی پر نبی کی بھتیجی کو زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ان کو نسبت نبی سے ہو گئی ہے۔ جو نبی سے نسبت پا جاتا ہے وہ دیگر لوگوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے، زیادہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قربان جائیے معزز ناظرین کرام، معزز سامعین کرام، اگر کوئی بادشاہ بھی ہوگا، اگر کوئی بادشاہ بھی ہوگا، اگر کوئی عالم بھی ہوگا، کوئی قاضی بھی ہوگا، کوئی حاکم بھی ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ آ جائے، اگر اس کے مقابلے میں کسی ایک آلے رسول سید زادے کو کھڑا کر دیا جائے تو اس بات سے پتہ چل رہا ہے بادشاہ کے بیٹے پر نبی کے بیٹے کو زیادہ فضیلت ہے، اگرچہ کہ وہ بیٹا 14ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہو، لیکن اس کی نسبت کسی اور گناہگار سے ہو رہی ہوگی، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو اس کے نانا جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کے نانا کا نام حبیب کبریا ہے، اس لیے اس کو نبی کی نسبت کی وجہ سے سب سے زیادہ وہ اس زمانے میں فضیلت کا حامل ہے، سب سے زیادہ عظمت کا حامل ہے، سب سے زیادہ رتبے والا بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سید ہوتا ہے اس کی نسبت رسول پاک سے ہوتی ہے، اس کی نسبت رسول پاک سے ہوتی ہے۔ ہاں معزز سامعین کرام، لیکن چند زمانے قبل کچھ ایسی خرابیاں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی، کچھ ایسی گندگیاں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آل رسول نعوذ باللہ من ذالک ان کی عظمتوں کو گھٹانے، ان کی عظمتوں کو کم کرنے، ان کی عظمتوں کو نعوذ باللہ من ذالک بے جا کرنے کی کوششیں کی گئی۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی گھر میں آج سے چند سال جاہلانہ دور کی بات ہے، جاہل
لوگوں کی بات ہے جن کے پاس علم کی بہت کمی تھی، ان لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے کسی گھر میں اگر کوئی کالا بیٹا پیدا ہو جاتا تو یا کالی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا نام سیدی یا سید رکھ دیا جاتا تھا، سید رکھ دیا جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ بھئی یہ نام اس کا سید کیوں رکھا گیا؟ بولے اگر کالا ہے، اگر اس کا نام سید نہیں رکھیں گے تو دنیا والے اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، کالا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، کالا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ گندا سلوک کریں گے، لہذا اس لیے ہم اس کا نام سید رکھتے ہیں تاکہ سید نام کی وجہ سے ہر کوئی اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام کرنے لگ جائے۔ لیکن معزز سامعین اکرام، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا سید کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ آل نبی ہے، وہ اولاد علی ہے، وہ آل فاطمہ ہے، اس لیے ان کی عزت ہوتی ہے، تو پھر یہ جاہلانہ رسم و رواج ختم ہو گئے اور آج الحمدللہ پھر سے وہ پیورٹی لوٹ کر آئی ہے، پھر سے وہ حقانیت لوٹ کر آئی ہے کہ سادات اکرام نسبت رسول کی وجہ سے، آل نبی ہونے کی وجہ سے ان کو نسبتاً جو ہے سید کہا جاتا ہے، اور اس سید کا ادب کرنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے، ہر مرد کے اوپر لازم ہے، ہر عورت کے اوپر لازم ہے۔ لیکن ادب کا مطلب بعض لوگوں نے ذرا غلط نکال لیا ہے، تھوڑا اس کا بھی خلاصہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ادب کا مطلب یہ نکال لیے، بعض گھروں میں رشتے کے لیے کسی لڑکی کا جو ہے بایو ڈاٹا پہنچتا ہے تو ماں باپ جیسے ہی دیکھتے بولے نہیں چاہیے یہ رشتہ، ہم کو یہ رشتہ نہیں چلے گا، ہم کو یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ مشاہدہ کہہ رہی ہے تم اتنے زمانے سے کہہ رہے تھے گوری لڑکی ہونا، لیجئے وہ لڑکی گوری ہے، بولے خد اس کا اتنا ہونا، آپ کی خواہش کے مطابق وہ لڑکی کا خد بھی ہے، آپ بولے اس کے بال اچھے ہونا، وہ لڑکی کے بال بھی اچھے ہیں، آپ بولے کہ اس کا باپ کچھ جو ہے جہیز میں پیسے دے دے، سامان دے دے، اس کا باپ جہیز اور سامان دینے کو بھی تیار ہے، پھر آپ یہ لڑکی سے رشتہ کیوں منظور نہیں کر رہے ہیں؟ تو لڑکے کی ماں جواب دیتی ہے نہیں نہیں ہم اس لڑکی سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب دیتی ہے کہ یہ سیدوں کی لڑکی ہے، یہ لڑکی سید ہے، ہم سید لڑکی سے رشتہ نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، کیا سید ہونا استغفر اللہ اس بات کی علامت ہے کہ ان سے رشتہ نہ کیا جائے؟ بلکہ معزز سامعین اکرام، یہ ایک جاہلانہ مزاج ہے، یہ جاہلانہ طبیعت ہے۔ سید نعوذ باللہ اس لڑے رشتے دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قسم خدا کی اگر حق نظری سے دیکھا جائے تو سید کو تو رشتہ کر کے گھر میں لانا چاہیے، سیدوں کو تو گھر میں لے آنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی گھر پر اللہ کا عذاب اور دنیا کی آفات و بلیات کا نزول ہو رہا ہو، جس دن سید داماد یا سید بیٹی جس گھر میں قدم رکھ دے گی اس گھر سے اللہ کا عذاب اٹھ جائے گا، اس گھر سے بلائیں رد ہو جائیں گی، اس گھر سے آفات ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، سادات اکرام سے تو رشتہ کرنا ہی کرنا چاہیے۔ نہیں بولے یہ بھئی ہم اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں سید بچی جھاڑو نہیں مارنا، سید بچی کپڑے نہیں دھونا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اجی سیدوں کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، آقا نامدار مدینی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے دست اقدس کو پکڑے تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے گھٹے آقا علیہ السلام کو چبھنے لگے، آقا علیہ السلام کو چبھنے لگے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ آپ کے ہاتھوں پر یہ گھٹے، یہ چمڑے اکھڑتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہتے بابا جان ہمارے گھر میں جو اکلی ہے جس میں ہم جواری پیستے ہیں، جس میں ہم دھان پیستے ہیں، بابا جان وہ اکلی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، جھاڑو مارنا کوئی بری بات نہیں ہے، گھر کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سیدوں کے لیے بری بات ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ سید اگر کپڑے دھوئے تو یہ بری بات کہاں سے ہے؟ بھائی ایک بہو ہونے کے ناطے اس کو تو جھاڑو مارنا ہی پڑے گا، ایک بہو ہونے کے ناطے وہ بیچاری کو کام کرنا ہی پڑے گا، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کر رہی ہے تو بری بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فرائض ہے۔ آپ اس کو نعوذ باللہ غلط نظری سے مت دیکھیے، یہ امور خانہ ہے، اس کو اگر ہم گندی نظر سے دیکھتے ہیں یا جو ہے بے ادبی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا خرابہ ہے۔ ایک سادات ہونے کے ناطے انہیں تو اپنی آل و اولاد کے کپڑے برابر دھونا پڑے گا، اپنی شوہر کے کپڑے وہ بیچاری دھوئے گی اور اپنے گھر کا کام کاج جھاڑو برتن سب وہ کرے گی، لیکن اگر وہ کرنے کو آپ بہانہ بنا کر سیدوں سے ناتا توڑ رہے ہیں یا سیدوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو یہ پھر ہماری بد نصیبی بدقسمتی ہے۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، سادات اکرام سے تو رشتہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک صاحب نے کہا ہاں مول صاحب چلیے بات صحیح ہے، امور خانہ داری میں تو بیٹیاں سب کچھ کرنا چاہیے، چاہے سید ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے خان کی بیٹی ہو، سب کو تو کرنا پڑے گا، لیکن مولانا بعض مرتبہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، تانے بھی مار دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ
گالی کیا سید کو دینے سے منع ہے؟ شیخ کو دینے کی شریعت نے اجازت رکھی ہے؟ کیا خان صاحب کی بیٹی کو گالی دینے کی اجازت ہے؟ کسی کی بھی بیٹی ہو، فقیر کی بیٹی کیوں نہ لا لے، کسی کو بھی گالی دینے کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سید کو گالی دینے پہ زیادہ گناہ ہے، شیخ کو دینے پہ تھوڑا کم گناہ ہے۔ گالی گالی ہے، گناہ گناہ ہے۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، یہ ہماری جو تنگ نظری آج ہماری طبیعتوں میں اندر یہ جو جاہلانہ مزاج آ گئی ہے، ہم اس کو ذرا نکال کر پھینکیں، سادات اکرام سے رشتہ جوڑ لے۔ بلکہ معزز سامعین اکرام غور کیجئے، میں نے جو دیکھا ہے وہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی غیر سید علماء ہیں، جتنے بھی غیر سید علماء ہیں اور جتنے بھی غیر سید اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، پیران کامل ہیں لیکن غیر سید ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سیدوں کے گھر میں دیا ہے اور انہوں نے سیدوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر لایا ہے، اس لیے کہ جو سید سے رشتہ جوڑتا ہے اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہی لوگوں نے سوچا ہے سید سے رشتہ جوڑنا سرکار سے رشتہ جوڑنا ہے، سید کو نعوذ باللہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ سیدوں سے رشتہ جوڑیں۔ اور ایک بات بھی عرض کرتا ہوں کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی بہو یہ گھر میں کہتی ہے، خیر یہ باتیں بہوؤں کو مت سنائیے، سنائے بھی تو ذرا سمجھا کے سنائیے، لیکن حقیقت شریعت یہ ہے، بہو اگر یہ کہے کہ میں اپنے گھر کا کام نہیں کروں گی تو دیور، ساس، سسر، شوہر پورے مل کے اس کو دم نہیں کر سکتے، تم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی نہیں کر سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، کسی شخص نے پوچھا میری بیوی ہے گھر میں کام نہیں کرتی ہوں، کہتی ہے بارہا کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کام نہیں کروں گی، حالانکہ اس کا نہ سید سے تعلق ہے نہ شیخ سے، یہ ایک لفظ بہو کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام اعظم نے کہا اس کو حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر وہ اس بات پر ضد ہے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو یہ ضد کرنے کا بہو کو حق ہے۔ پھر پوچھے میرے گھر میں میری ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے بچے، میرے بھائیوں کا کیا ہوں گا؟ تو امام اعظم نے کہا تجھے اگر اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں بہنوں سے اتنا پیار ہے تو ان کے لیے خادمہ کا انتظام کر۔ تو اپنی بیوی کو خادمہ باندی بنا کر گھر نہیں لایا، سب کو چائے بنا کر دینا، سب کو کھانے پکانا، سب کے بستر ڈالنا، سب کے کپڑے دھونا، وہ خادمہ نہیں ہے۔ جس طرح تو ایک حق کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے، جس طرح تمہاری والدہ ایک حق کے ساتھ رہتی ہے، جس طرح تمہارے والد ایک حق کے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح تمہاری بہن ایک حق کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ، انہی حقوق کے ساتھ تمہاری بیوی کو بھی گھر میں رہنے کا حکم ہے۔ خیر ایسی بیٹیاں تو ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں نہیں ہے، کئی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہو جائیں گی تو پورے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج کل خادمہ بھی نہیں مل رہی بھائی، یہ تو بڑا خطرناک دور ہے، غریب بھی بول رہا میں باہر گیا تو بہت پیسے مل جا رہے ہیں، خادمہ بھی نہیں مل رہی، لیکن بیٹیوں کو کام سکھائی، میں حقوق بتا رہا ہوں، لیکن کام ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں کو ہم ذمہ داری دیں، لیکن نعوذ باللہ آل رسول کے ساتھ غلط سلوک نہ کریں۔ معزز سامعین اکرام، آل رسول کی بات نکلی ہے تو مجھے ایک پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، سناتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کے فرزند تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کے پاس آپ کے فرزند تشریف لائے اور ساتھ میں ایک شخص کو لے آئے، ایک شخص کو لے آئے اور لے آئے کر سامنے بٹھا کر بولے بابا جان یہ سرکل صاحب ہیں، جمیدار صاحب ہیں، پولیس کے آدمی ہیں اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی غرض سے آئے ہیں تو میں انہیں آپ کے پاس لے آیا، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آل رسول سادات ہیں، سید صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت کوئی تحریر فرما رہے تھے، تصنیف میں مصروف تھے، جیسے ہی آپ نے سنا کہ یہ آل رسول ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا قلم اور اپنا پیپر بازو رکھ دیا، کتاب رکھ کر اس سید صاحب سے ملاقات کے لیے ادباً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان سے ملاقات کی، بغل گیری ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹھے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی جگہ پر سید صاحب کو بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئے، اتنا ادب آپ نے کیا آل رسول کا۔ اور پھر جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب قبلہ کو پتا چلا کہ یہ ڈاکیہ ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے پولیس والے ہیں، جمیدار ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان سے ایک نصیحت کی، اور نصیحت کا جو اسٹائل ہے ذرا آپ غور کیجئے،
خدا کی قسم آج ضرورت ہے ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. کیا نصیحت اور کس اسٹائل میں کی ہے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. پولیس والے ہیں, پولیس والوں کو داڑھی کہاں ہوتی ہے بھائی؟ ویسے تو پولیس والے دوسروں کی داڑیاں کاٹنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں, انہوں کہاں داڑھی چھوڑیں گے. کوئی دوسرے پولیس والے تو برا نہ مانے بھائی, آج کل کے پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں. تو الغرض پیارے بزرگ اور دوستو, وہ پولیس والے بیچارے داڑھی نہیں چھوڑے لیکن تھے سید صاحب آلے رسول تھے. تو اعلیٰ حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی ان کا چہرہ دیکھ کر کے یہ سنت سے محروم ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے عرض کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ جواب عنایت فرمائیں. تو بولے جی حضرت آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کا افسر, کوئی آپ سے جو بڑا افسر ہے, وہ افسر اگر آپ کی ڈیوٹی اس شہر سے نکال دے اس شہر میں ڈال دے تو کیا آپ اس ڈیوٹی کو قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ بولیں گے بالکل قبول کروں گا. بولے اگر وہاں جانے کے بعد وہ کہے کہ آپ کی ڈیوٹی صبح 9 بجے سے 6 بجے کے بجائے شام کے 6 بجے سے صبح کے 9 بجے تک ہے تو کیا آپ یہ وقت قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ بولے میں قبول کر لوں گا. پھر اس کے بعد بتائے کہ جو تنخواہ آپ کو اب دی جا رہی ہے اس میں تھوڑے پیسے کم ہو جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے, کیا آپ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت کے پوچھنے پر وہ سید صاحب نے کہا ہاں ضرور قبول کروں گا. بڑا افسر ہے, مجھے اپنے افسر کی ہر بات ماننا پڑے گا. یا جتنے داڑھی چھوڑے بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت کی نصیحت سمجھے کہ آپ کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا اپنے افسر کی نصیحت آپ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے مجھے میرے آفیسر کی نصیحت تو قبول کرنا پڑے گا, اس کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق مجھے ڈیوٹی بھی کرنا پڑے گا, اپنا پوسٹ کو بھی بدلنا پڑے گا, جو سیلری بنتی ہے وہ مجھے لینی پڑے گی, میں ایسا کروں گا تبھی تو میری نوکری چلے گی. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ آفیسر کوئی کافر ہو تو کیا بات قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جواب یہ ہاں قبول کرنا پڑے گا. اگر کوئی کافر آفیسر ہو اس کی بات بھی مسلط ہوتی ہو, اس کا حکم ماننا پڑتا ہے. تو کہا سنو, آپ کے نانا جان جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے, انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو اپنے صحابہ کے ذریعے یہ حکم دے بھیجا ہے کہ وہ میری سنت کے مطابق زندگی گزارے, میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے, میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور میرے رب کی بندگی میں زندگی گزارے. تو ان کا حکم یہ ہے کہ ہر ان کا کلمہ پڑھنے والا اپنے چہرے پر داڑھی چھوڑ لے, یہ ان کا حکم ہے. تو میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ ہم گناہگاروں کو یہ حکم ہے, آپ تو ان کے خاندان سے ہیں, ان کی نسل سے ہیں, ان کی آل پاک سے ہیں, آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اپنے نانا کے حکم پر عمل کر لیں, اپنے نانا کی نصیحت پر عمل کر لیں. جیسے ہی سید صاحب نے سنا اسی وقت قسم کھا کے اٹھے, خدا کی قسم یہ جو سمجھانے کا اسٹائل تھا, یہ جو بتانے کا اسٹائل تھا, میں اپنے نانا کے طریقے سے بہک گیا تھا, انہوں نے مجھے میری حقیقت یاد دلا دی, میں اپنے نانا کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوا زندگی گزاروں گا. معزز سامعین کرام, پتا کیا چلتا ہے کہ جو آلے رسول ہیں انہیں ڈائریکٹ ہر ایک کے جیسا نہیں کہا جا سکتا, انہیں ادب سے, احترام کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, تکریم کے ساتھ ان کا لحاظ رکھا جائے, ان کا ادب قائم رکھا جائے, ان کی تمیز اور ان کا احترام جب تک ہم باقی رکھتے رہیں گے گویا کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کا تعلق اور نسبت باقی رہے گا. کیونکہ کوئی سید صاحب کا عزت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہ ہمارے درمیان کے صاحب ہیں, بلکہ اس لیے عزت کر رہا ہے ان کے نسبت رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے. گویا کہ آل رسول کی عزت حقیقت میں مصطفیٰ کی عزت ہے. آل رسول کے ساتھ حسن سلوک رسول اللہ کے ساتھ حسن سلوک ہے. آل رسول سے رشتہ داری رسول اللہ سے رشتہ داری ہے. اس لیے معزز سامعین کرام, امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے درمیان کے رہنے والے سادات اکرام کا لحاظ, ادب, احترام, تعظیم اور ان کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگارا تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا, دونوں جہاں کے داتا, شاہ و مولا, رحمت اللہ عالمین کا واسطہ میرے مولا ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں آل رسول کے ساتھ ادب و احترام, تعظیم و تکریم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. ایک دو